خواتین و حضرات، آپ ہمارے دوستوں کے خیالات سن چکے ہیں۔ انہوں نے پیپلز کے پارٹی کے بارے میں بنیاد سے لے کر آج تک کی باتیں کی ہیں، اور جو باتیں ہو چکی ہیں وہ میں نہیں دہراؤں گا۔ آج چونکہ میرے سامعین اور حاضرین ایک تاریخ کا حصہ ہیں جن کے میں سب کے چہرے پہچانتا ہوں اور ان کو ناموں سے جانتا ہوں، ایسے اجلاس، ایسے موقع، ایسی تقریب بہت کم ملا کرتی ہیں، ہجوم بہت ہو جایا کرتے ہیں، لیکن ایسے اجتماع اور ایسی تقریب بہت کم ہوتی ہے جس میں تمام لوگ حالات و واقعات سے واقف ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں آپ سے تاریخ کے حوالے سے چند باتیں کروں گا۔ آج آپ سے میں یہ کہوں گا، اپنے تجربے کے مطابق، اپنے مطالعے کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، کہ سیاسی پارٹی کیا ہوتی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، سیاسی پارٹی کیوں بنائی جاتی ہے۔ نمبر تین، سیاسی پارٹی کون بناتا ہے۔ اور آخری بات کہ سیاسی پارٹی میں قیادت کا کردار کیا ہوتا ہے اور کارکنوں کا کردار کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک سیاسی پارٹی تاریخ کے حوالے سے کیا کردار سر انجام دیتی ہے۔ اب پہلی بات پر آپ آ جائیں۔ پہلی بات ذرا تاریخ کے حوالے سے شروع کی جائے گی کہ پاکستان کسی فوجی حملے سے تو نہیں بنا تھا نا۔ پاکستان ہندوستان اور پاکستان کی جنگ سے نہیں بنا تھا۔ پاکستان انگریزوں کے ساتھ جنگ سے نہیں بنا تھا۔ کسی توپ بندوق سے، تلوار سے پاکستان نہیں بنایا گیا تھا۔ پاکستان بنا تھا اس حوالے سے کہ جو بعد میں بنایا گیا کہ ہندوستان میں دو قومیں ہیں، ایک ہندو ہیں، ایک مسلمان ہیں، اور یہ دونوں اکٹھی نہیں رہ سکتی، جیسا کہ آج تک پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے، یا پاکستان بن جانے کے بعد پاکستان بنانے کا منشور یہی بیان کیا گیا۔ اگر یہ پاکستان دو قوموں سے بنا تھا، دو قومی نظریے سے بنا تھا، تو پھر یو پی سی پی میں جو 3 کروڑ 2.5 کروڑ مسلمان رہ گئے تھے اور مغربی پاکستان میں 2-3 کروڑ تھے، تو پھر یہ دو قومی نظریہ کیسے ہو گیا؟ اتنے ہی تو وہاں ہندوستان میں تھے کہ کس حوالے سے دو قومی نظریہ بن سکتا ہے نسیم صاحب؟
بھائی جب یا تو یہ ہوتا نا کہ تمام مسلمان ہندوستان سے آ جاتے، کوئی ایک مسلمان بھی وہاں نہ رہتا، پھر سیدھی بات ہے تاریخ کے حوالے سے اور عددی حوالے سے کہ پھر تو کہا جا سکتا تھا کہ یہ دو قومیں تھیں تو پاکستان کسی دو قومی نظریے کے مطابق بنا تھا۔ یہ بات غلط ہے، اس لیے غلط ہے کہ اتنے ہی مسلمان تو ہندوستان میں رہ گئے، پھر ہم کس منہ سے کہیں گے کہ یہ دو قومی نظریہ تھا؟ یہ غلط ثابت ہوا۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ یہ خوابوں کی باتیں ہوئیں کہ یہ فلاں کا خواب تھا، یہ فلاں کا خواب تھا۔ بھائی یہ 1906 میں مشرقی پاکستان کے لوگوں نے مسلم لیگ بنائی تھی، 1885 میں کانگریس بنی تھی، اور 1906 میں مسلم لیگ بنائی تھی جو انگریزوں نے ہی بنوائی تھی۔ کیوں بنوائی تھی؟ کہ انگریزوں نے، کانگریس بھی انگریزوں کی حمایت سے ہی بنی تھی، لیکن جب کانگریس ایک ہندو سیاسی جماعت بن گئی تو ان کے جو قیادت تھی، ان کی جو لیڈر تھی، جو باقاعدہ طور پر انگریزوں سے لڑ رہی تھی، مسلمان لیڈرشپ انگریزوں سے نہیں لڑ رہا تھا، کوئی لیڈر انگریزوں سے نہیں لڑ رہا تھا۔ ایک لیڈر بھی مسلمان بتا دیں جو مغربی پاکستان میں رہتا ہو وہ انگریزوں کے ساتھ لڑا ہو۔ یہ پاکستان کے دعوے دار، اس کے خالق بننے والے حضرت قائد اعظم تھے، لیاقت علی خان تھا، دولتانہ تھا، ممڈوٹ تھا، فروز خان نون تھا، اور کچھ دیگر لوگ تھے۔ ان میں سے کوئی قید تھا؟ کسی نے قید کاٹی؟ کسی نے انگریزوں کے ساتھ آزادی کی کوئی جنگ لڑی؟ نہیں۔ کانگریس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ کانگریس کی تاریخ کی جدوجہد 1885 سے شروع ہوتی ہے، اور 1927 میں 28 میں کانگریس کے 200 300 200 250 آدمی جیل میں تھے۔ 36 بار کانگریس کی تاریخ کے مطابق نہرو جیل میں گیا، 26 بار ابوالکلام آزاد گئے، 16 بار پٹیل گیا، اور تقریباً 30 بار گاندھی گیا۔ اس تاریخ کے سامنے البتہ مشرقی پاکستان کے مسلمان لیڈر، ان میں 6 لیڈر ایسے تھے جو جیل گئے تھے۔ ان میں مسلمان لیڈروں میں جیل میں گئے تھے لوگ۔ مغربی پاکستان کا ایک آدمی ایسا نہیں تھا جو انگریزوں کے خلاف آزادی کی جدوجہد کرتا ہوا کبھی گرفتار ہوا۔ ہاں، مذہبی تنازعوں میں یہ اکثر جیل چلا جایا کرتے تھے۔ مسلمان علماء انگریزوں سے آزادی نہیں چاہتے تھے، غلام محمد مرزا کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، وہ نقص امن میں اندر ہو جایا کرتے تھے۔ کوئی انگریزوں کی آزادی میں کبھی اطالع شاہ بخاری اندر نہیں گئے تھے۔ جب بھی گئے تھے نقص امن میں گئے تھے کہ یہ مرضیوں پر حملہ کریں گے، کسی اور پر حملہ کریں گے۔ تو پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔
اب دوسری بات سنیے کہ یہ تو کوئی تحریک ہی نہیں تھی کہ پاکستان کو بناؤ. 1906 کی جو مسلم لیگ مشرقی پاکستان میں بنی تھی، ان کا پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم انگریزوں کے وفادار رہیں گے. میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں، ایک بات بھی اپنے پلے سے نہیں کہوں گا، نہ اس کا فائدہ ہے کہنے کا، نہ آپ کو فائدہ ہے نہ مجھے فائدہ ہے. تاریخ جو ہوتی ہے اس کی باتیں غیر جانبداری سے کی جاتی ہیں، پارٹی بن کے نہیں کی جاتی. اب بات یہ تھی کہ ریولوشن آ گیا 1917 کا روس کا، وہ اس وقت ایک سپر پاور بن کر سامنے آ رہا تھا، ایک ایسی قیادت بن کے آ رہا تھا، ایک ایسا پروگرام لے کے آ رہا تھا جو انسانوں کے خواب تھے، جو غریبوں کے خواب تھے، جو بیواؤں کے خواب تھے، جو جوان لوگوں کے بہنوں بیٹوں کے خواب تھے، اسکول کے بچوں کے خواب تھے، کالج کے بچوں کے خواب تھے، جو کسانوں کے خواب تھے، جو مزدوروں کے خواب تھے، مشین مینز کے خواب تھے، تعلیم دانوں کے خواب تھے، وکلا کے خواب تھے، پروفیسروں کے خواب تھے. وہ پروگرام تھا جس کے سامنے اس وقت کی عالمی طاقت سرمایہ داری جو نئی نئی پنپی تھی، جس کا پہلا مظاہرہ جاپان میں انہوں نے بم پھینک کر ایٹم بم مار کے کیا تھا. وہ جو سامراجیت کا مظاہرہ تھا، اس سامراجیت کے خلاف روس دنیا میں ایک پرامن قوت، ایک انسانی قوت بن کر سامنے آ رہا تھا. اسی لیے انہیں روس کو روکنے کے لیے اس خطے میں ایک ایسا ملک چاہیے تھا جو ملک انتہائی مذہبی کٹر ہو، تاکہ جب وہ روس کو کہیں کہ روس جو ہے وہ خدا کو نہیں مانتا، روسی خدا کے دشمن ہیں، روسی کافر ہیں، تو روسی کافر ہیں، یہ تو انہوں نے کر دیا. اب خود نہیں سوچتے کہ کیا تم خود جو ہو تو وہ جماعت اسلامی کے ہو. کیا امریکہ جماعت اسلامی کا ممبر تھا؟ احرار کا ممبر تھا امریکہ؟ کیا جمعیت علماء اسلام کا ممبر تھا امریکہ؟ اچھا، یہ عجیب دیکھیے. اور اس ملک کے اس خطے کی اس وقت علم اتنا نہیں تھا، تعلیم نہیں تھی لوگوں کی، اور مذہبی انسان دھوکے میں بہت جلدی آتا ہے. اس کے پاس اس لیے کہ اس کے پاس خدا کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا. مذہبی انسان کے پاس نہ دولت ہوتی ہے، نہ ان کے پاس گھر ہوتے ہیں، نہ کاروبار ہوتا ہے، نہ روزگار ہوتے ہیں، نہ تعلیم ہوتی ہے. اس کے پاس صرف مذہب ہوتا ہے، خدا ہوتا ہے. اس کا وہی پہن کر وہ خدا کو پہن کے سو جاتا ہے اور خدا کو اوڑھ کے اٹھ کھڑا ہوتا ہے. خدا کو کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتا ہے. ان کو دھوکہ دینا بہت آسان ہوتا ہے. ان کی بھوک کی توجہ اس طرف کر دو کہ یہ تمہارے خدا کو گالی دے رہے ہیں، یہ تمہارے مذہب کو نہیں مانتے. حالانکہ جو دھوکہ دے رہے ہیں وہ بھی کسی اور مذہب کے لوگ ہیں، وہ بھی ہمارے خدا کو نہیں مانتے تھے. خیر، تو یہ پاکستان ان کی ضرورت تھی اس خطے میں. اگر ان کی ضرورت یو پی سی پی میں بھی ہوتی تو وہاں بھی پھر پاکستان بنتا. وہاں یو پی سی پی میں مسلمان نہ رہتے، وہاں ضرورت نہیں تھی. ضرورت پنجاب میں تھی، یہاں کے پٹھانوں میں تھی، بلوچوں کے لیے تھی، کہ ان کے لیے یہ بارود ہیں، یہ ہمیشہ مذہبی بارود رہے ہیں، یہ بم بلاسٹ رہے ہیں ہمیشہ مذہب کے حوالے سے. ان کو استعمال کرنا بہت آسان ہے.
اس خطے میں ایک ایسا جزیرہ پیدا کرنا چاہتے تھے، ایسا پہاڑ کھڑا کرنا چاہتے تھے مذہب کا، انتہا پسندی کا، کہ روس کو روکا جائے۔ اور میری بات کا یقین آپ کو اس لیے ہوگا کہ میں پہلے ہی حوالہ دے دوں کہ 1990 میں 92 پھر یہی روس کا یہی فیصلہ ہوا تھا۔ افغانستان میں ہی روس کو شکست دی گئی تھی نا، امریکہ نے دی تھی۔ یہ ان کی دور اندیشی تھی، یہ ان کا علم تھا، یہ ان کی سائنس تھی، یہ ان کا پلان تھا، جس کو انہوں نے سوچا اور کس پیمانے پر سوچا اور کس طرح تکمیل کیا، اس تاریخ سے تو سب واقف ہیں۔ اس کے اوراق آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اب پاکستان ایک محاورے کے مطابق بنا تھا، تو یہ ایک جمہوری طریقے سے بنا، کسی طرح سے بھی بن گیا، انگریزوں کی ضرورت سے بن گیا، دو قوموں سے بن گیا، لیکن یہ لڑائی سے تو نہیں بنا، جنگ سے تو نہیں بنا۔ فیصلہ یہی تھا نا کہ جہاں پر مسلمان زیادہ ہیں وہاں مسلمان پاکستان بن جائے گا، مغربی پاکستان میں، اور جہاں ہندو زیادہ ہیں وہاں ہندوستان بن جائے گا، اور آرام سے بن گیا، کسی پارٹی نے نہیں بنایا۔ اگر کسی پارٹی نے، جو پارٹی بھی گھر سے نکلتی ہے وہ کوئی سامان پیدا کر کے نکلتی ہے۔ سیاسی پارٹی ایک مسافر کا سفر ہوتی ہے اور اس کی منزل ہوتی ہے۔ منزل پر پہنچنے کے لیے ساتھ رخت سفر باندھنا پڑتا ہے۔ اور رخت سفر کیا ہوتا ہے سیاسی جماعت کا؟ اس کا منشور ہوتا ہے، اس کا پروگرام ہوتا ہے، اور عوام اس پروگرام کے ساتھ چلتے ہیں، تب جا کر کوئی سیاسی پارٹی اپنی منزل پر پہنچتی ہے۔ لیکن پاکستان جب بنا تو ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں کہ ہم نے پاکستان بنا دیا۔ اچھا، یہ کسی کو نہیں پتا اب یہاں کریں کیا؟ تو آسان بات یہ تھی، دیکھیے پاکستان بنا تھا عوام کی اکثریت سے، تو پاکستان پھر عوام کسی شکل سے بھی بن گیا تو پھر یہ عوام کی اکثریت کے لیے بنا تھا نا۔ 80%، 85%، 90% جو لوگ تھے، غریب تھے، یہ تو پھر ان کا پاکستان تھا۔ یہ 5% جاگیرداروں کا پاکستان تو نہیں بنا تھا بھائی۔ یہ 7%، 6%، 3% فوج کا پاکستان تو نہیں بنا تھا۔ یہ 1% مولوی کا پاکستان تو نہیں بنا تھا۔ کسی حوالے سے بھی دیکھ لیں تو اکثریت کے فیصلہ یہ ہوا تھا، جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہ پاکستان ہوگا۔ اکثریت میں پاکستان غریب غربا تھے، اکثریت میں جاگیردار نہیں تھے، اکثریت میں فوجی جرنیل نہیں تھے، اکثریت میں مفتی محمود نہیں تھا، اکثریت میں مودودی نہیں تھا۔ یہ لوگ نہیں تھے اکثریت میں۔ اکثریت میں عوام تھے، لوگ تھے، طالب علم تھے، غریب تھے، کسان تھے، خواتین تھی، ان کا پاکستان بنا تھا۔ لیکن چونکہ کوئی پروگرام نہیں تھا تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر بہت آسان کام ہوتا ہے کہ جو ان کو قبضہ ہو کسی ملک پر، وہ لوگوں کو مذہب کا نعرہ دیتے ہیں۔ مذہب کے نعرے میں آپ کو پلے سے کچھ دینا نہیں پڑتا، لہذا یہاں پاکستان بنتے ہی 3 گروپوں کا اتحاد ہو گیا۔ جتنے جاگیردار تھے وہ مسلم لیگ کے لیڈر تھے، جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں تھا، جن کا پاکستان بنانے کی جدوجہد سے کوئی طریقہ نہیں تھا۔ 1935 میں کانگریس نے اپنا آئین میں ایک ایکٹ دے دیا کہ ہم ہندوستان سے
जागीरदारी निज़ाम ख़त्म कर देंगे। अभी 1947 आनी थी, पाकिस्तान 14 अगस्त आना था, तो जितना जागीरदार था मुसलमान वो तमाम मुस्लिम लीग में आ गया कि जागीरें तो बचाओ, ये हिंदू तो जागीरदारी ख़त्म कर रहे हैं। तमाम मुसलमान जो थे वो जागीरदार बन गए, वो मुस्लिम लीग में शामिल हो गए विदाउट एनी काज एनी नजरिया। अब वही आकर उनके पहले वो अंग्रेज़ों के एजेंट थे, टाउट थे। यहाँ मुसलमान यूनियन पार्टी के जितने जागीरदार थे, टवाने थे, दौलताने थे, नून थे, तमन थे, ये सारे उस वक्त पंजाब के हुक्मरान थे। 1947 में, 1946 में, 1945 में उनको अंग्रेज़ों ने हुक्म दिया कि मुस्लिम लीग में आ जाओ, हमने हिंदुस्तान तकसीम करना है। वो रातों रात उस मुस्लिम लीग में आ गए। किसी को कोई एतराज़ ही नहीं था कि ये पार्टी क्या है, इसका मंसूब क्या होगा, कुछ नहीं, ना कोई था मंसूब था, ना इख्तलाफ तो हो ही नहीं सकता था। लिहाजा वो अपनी जागीरें बचाने के लिए उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली, मुस्लिम लीग बन गई। अब यहाँ उनको करना क्या था, करना तो आता ही कुछ नहीं था। अब तीन चीज़ों का यहाँ इत्तेहाद हो गया, एक जागीरदारों का, एक फ़ौज का, सिविल ब्यूरोक्रेसी का, और मौलवियों का। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान हमने इस्लाम के लिए किया है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इल्लल्लाह दौलताना कहे तो कोई मानता नहीं था, इल्लल्लाह तो मदूदी कहे तो कोई मानेगा ना, इल्लल्लाह तो फिर जमीयत इस्लाम ही कहे तो कोई मानेगा। वो कोई अगर कायदे आज़म कहे तो कोई मानेगा, अगर अपना टवाना कहे तो कोई मानेगा कि पाकिस्तान का ला इलाहा इल्लल्लाह ये अपना यहाँ के ममदोट कहे सिंध में तो कोई मानता कि भाई तुम्हारा क्या तल्लुक है ला इलाहा इल्लल्लाह से। तो अंग्रेज़ों के एजेंट हो, टाउट हो, तुम कल तक अंग्रेज़ों को वजीर है, अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट में तुम शामिल हो, सब कुछ कर चुके हो, तुम्हारे बच्चे अंग्रेज़ों के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो ये एक अलायंस हो गया उनका, जिन्होंने पार्टी जिन्होंने पाकिस्तान नहीं बनाया था, जिनकी कोई जद्दोजहद नहीं थी, वो तीन पार्टियां मिल गई। और पहले तो अब देखो ताकतवर जो होता है वो हिस्सा ज़्यादा ले जाता है। अब जंगल का कानून था, पाकिस्तान का कोई इमरानी माहिदा तो था ही नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो था ही नहीं नसीम, कोई लाहे अमल तो था नहीं। अब होना क्या था कि इन चीलों, गिरजों, इन गीदड़ों, लूमड़ों, इन भेड़ियों, इनका एक इकट्ठ हो गया इस्लाम के नाम पर, और एक शेर भी इनमें आ गया, वो फौज थी, जनरल यूज था। अब याद रखिए कि जंगल का शेर दूसरे को अपने इख्तियार और इक़्तिदार में कभी शरीक नहीं किया करता, लिहाजा उसने बड़ी 2-3 साल के बाद ही इनको जूते मार के निकाल दिया और ख़ुद वो डिक्टेटर बन गया पाकिस्तान, मुल्ला उसके इत्तेहादी बन गए। अब पाकिस्तान की तारीख किससे शुरू हुई? डिक्टेटरशिप से। पाकिस्तान की तारीख की इब्तिदा किससे हुई? मजहब से। एक तरफ ताकत, एक तरफ मजहब की इंतहा पसंदी, दूसरी तरफ ताकत की फस्तायत। इस तरीके से 1950 में ही पाकिस्तान फाशिज्म की शक्ल में लोगों के सामने पाकिस्तान का इक़्तिदार खड़ा हो गया। ये फाशिज्म ना तो पैदावार किया करता है, ना तरक्की किया करता है, ना इल्म दिया करता है, ना अवाम के वोट की इज्जत किया करता है। फाशिज्म अपनी इंतहा पसंदी से लोगों पर राज किया करता है। उसके राज को जो कबूल करते हैं उसको नवाजता है, जो उसके राज को कबूल नहीं करते उनको सजाएं देता है, फांसी चढ़ा देता है, कोड़े मारता है। लिहाजा
یہ شکل تھی پاکستان کی. لیکن ڈکٹیٹر جہاں بھی تھے اس کی تاریخ دیکھ لیں کہ ڈکٹیٹروں کا انجام کیا ہونا تھا. جو تاریخ میں ڈکٹیٹروں کا انجام تھا، کیا ایوب خان کا اس سے مختلف ہو سکتا تھا؟ کیا پاکستان کی قسمت کا فیصلہ اٹلی کے ڈکٹیٹر مسولینی سے، یا فرانس کے نپولین ڈکٹیٹر سے، یا جرمنی کے ہٹلر کے ڈکٹیٹر سے مختلف کیسے ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا. وہی حشر یہاں ہونا تھا جو نپولین کا ہوا تھا. نپولین باناپورٹ کا واٹرلو جرمنی کے سرحد پہ ہوا تھا. اس ڈکٹیٹر نے ہتھیار پھینکے اور ساری قوم کو شکست ہوئی. اسی طریقے سے موسولینی کا انجام ہوا، اسی طریقے سے ہٹلر کا انجام ہوا. ہوتا کیا تھا کہ دو ملک بن گئے، دو جرمنی بن گئے. اور یہی ہوا جب آپ کے ڈکٹیٹر کو اس کو لوگوں نے اس کو انجام سے دوچار کیا تو اس نے ملک توڑ دیا. یہ پہلا ڈکٹیٹر مشرقی پاکستان کو توڑ کے علیحدہ کرنے والا ایوب خان تھا. پہلا وہ تھا جس نے وہ بیج بو دیا جس سے مشرقی پاکستان علیحدہ ہو سکتا تھا. دوسرا آیا یحییٰ خان. اس نے اپنے اقتدار کا فاشزم مشرقی پاکستان جیسے جمہوری لوگوں پر چڑھا دیا جنہوں نے مسلم لیگ بنائی تھی، جنہوں نے پاکستان کا تصور کبھی دیا تھا کہ ہم پاکستان بنانا چاہتے ہیں. تو پاکستان، مغربی پاکستان نے تو بنایا ہی نہیں تھا. پاکستان تو انہوں نے بنایا تھا. ان پر فوج کشی کر دی گئی. وہی ہوا جو ہٹلر نے کیا تھا. جرمنی دو ہوا، پاکستان دو ہو گیا. اس شکل میں آ کر اس صورتحال میں ایک شخص پیدا ہوا پاکستان میں، اس کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا. اس نے تاریخ کی بنیاد تاریخ پڑھی ہوئی تھی. اس نے قوموں کی تاریخ جانتا تھا، سیاست کی تاریخ جانتا تھا، فاشزم کی تاریخ جانتا تھا، ملٹریزم کی تاریخ جانتا تھا، ملائزم کی تاریخ جانتا تھا. وہ ہیگل کا فلسفہ پڑھا ہوا تھا، وہ کارل مارکس پڑھا ہوا تھا، وہ پلاٹو پڑھا ہوا تھا، ارسطاٹل پڑھا ہوا تھا، ساکریٹس پڑھا ہوا تھا. اس نے پہلی دفعہ آ کر اس ملک میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا تصور پیدا کیا کہ پولیٹیکل پارٹی کیوں بنائی جاتی ہے. اس نے ایک پروگرام بنایا جس کے 4 ہی تھے، زیادہ لمبا اس نے نہیں کیا. اس نے 4 اصول وضع کیے کہ لو مولویو، اسلام ہمارا دین ہے، بات ختم. اب اس سے آگے تم کوئی لڑائی کی ضرورت نہیں، وہ دین ہے ہمارا دین. اور جمہوریت ہماری سیاست، ہماری فاشزم سیاست نہیں ہے، ہماری ملٹری فورس سیاست نہیں ہے، ہماری ملائزم سیاست نہیں ہے، ہماری خودکش حملوں والی سیاست نہیں ہے، ہماری مدرسوں کی سیاست نہیں ہے، طالب علموں کے مدرسوں اور ان کے خودکش پڑھانے والوں، تدریس والوں، ان کی سیاست نہیں ہے، سیاسی کارکنوں کی سیاست ہے. میری پارٹی میں جمہوریت میری سیاست ہے. وہ آدمی میری پارٹی کا کارکن ہوگا جو جمہوریت کو ایمان رکھتا ہوگا. اب کھلی ان کی ایک دعوت تھی کہ جو آنا چاہتا ہے وہ آئے، جو جمہوریت پر چلنا چاہتا ہے وہ آ جائے. اور اس کے آگے اس نے کہا، اس کا تیسرا تھا کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے. بھائی نہیں چل سکتا کوئی ملک جب تک اس کے ادارے عوام میں رزق کی تقسیم نہیں کریں گے. نہیں چل سکتی کسی ملک کی معیشت
جب تک کہ اس کے عوام کی روٹی کا بندوبست نہیں ہوگا، جب تک کہ اس کے کسان کو زمین نہیں دی جائے گی، جب تک کہ اس کے مزدور کو کام نہیں دیا جائے گا، جب تک اس کے بچوں کی تعلیم نہیں کی جائے گی، جب تک پروفیسروں کو عزت نہیں دی جائے گی، جب تک وکلا کو عدالتیں نہیں دی جائیں گی، جب تک مزدوروں کو ملیں اور کسانوں کو کھیت نہیں دی جائیں گے، تو تب جا کے اس ملک میں کوئی جمہوری آزادی اور معاشی آزادی پیدا ہوگی۔ اور آخری بات اس نے کہا کہ ایمان جو آخری ایمان ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہیں، پاکستان کے لوگ طاقت کا سرچشمہ ہیں، پاکستان کی فوج طاقت کا سرچشمہ نہیں ہے، پاکستان کے جاگیردار پاکستان طاقت کا سرچشمہ نہیں ہے، پاکستان کے سرمایہ دار طاقت کا سرچشمہ نہیں ہے، پاکستان کے ملا طاقت کا سرچشمہ نہیں ہے۔ پاکستان کی طاقت کی قوت اور چشمہ، سر چشمہ، میدان، کھلیان، شہر، گاؤں، یہ اس کی طاقت لوگوں کی طاقت ہے، پاکستان کے عوام کی قوت ہے، بس اتنا ہی ہے۔ اور میں ان چاروں اصولوں کا نمائندہ ہوں جس کا نام ذوالفقار علی بھٹو ہے۔ میرے ساتھ ہر وہ شخص آئے گا جو ان 4 پوائنٹ پر، ان 4 نقطوں پر ایمان رکھتا ہوگا۔ اب بتائیے کہ ہم تو شامل ہوئے تھے، کیا مودودی شامل ہو گیا تھا؟ کیا مفتی محمود شامل ہو گیا تھا؟ کیا مولوی محمد حسین شامل ہو گیا تھا؟ کیا نورانی شامل ہو گیا تھا؟ کیا کوئی جاگیردار شامل ہوئے تھے؟ کیا دولتانہ شامل ہوا تھا؟ کیا ٹوانا شامل ہوا تھا؟ تمن شامل ہوا تھا؟ کیا ممڈوٹ شامل ہوا تھا؟ کیا اپنا پختونستان کے سردار اپنا خان شامل ہوئے تھے؟ بلوچستان کے سردار شامل ہوئے تھے؟ نو، عوام ہی شامل ہوئے تھے، غریب لوگ۔ وہ میں مشرقی پاکستان کی بات نہیں کرتا، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، اس کا لمبا ہو جائے گا۔ تو ان میں سے تو ایک بھی پیپل پارٹی میں نہیں آیا۔ اچھا، یہ سب کیا عوام کے دشمن تھے؟ اب ثابت نہیں ہوتا کہ وہ کہتا ہے کہ جمہور اسلام ہمارا دین ہے، تو کیا اس سے اختلاف ہے؟ کوئی شامل نہیں ہوا سوائے عوام کے۔ اس نے کہا جمہوریت ہماری سیاست ہے، تو کیا یہ غلط تھا؟ لیکن اگر کوئی جمہوریت پسند ہوتے تو وہ آتے نا۔ ان کا جمہوریت پر ایمان ہی نہیں تھا، اور نہ ان کا طاقت کے سرچشمے پر ایمان تھا، نہ ان کا سوشلزم پر ایمان تھا، عوام کو روٹی دینے کا ایمان تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان بن گیا تو سب نے یہی کہا کہ ہم نے پاکستان بنا لیا ہے، اب تمہیں روٹی اللہ دے گا، گھر اللہ دے گا، کھانا اللہ دے گا، بچے اللہ دے گا، کپڑے اللہ دے گا، تعلیم اللہ دے گا، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، ہماری کوئی حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں، ہم اللہ کے کاموں میں دخل نہیں دے سکتے۔ اچھا، اللہ کے کاموں میں جو تمہیں جاگیرداریں دے کے گیا، جاگیریں انگریز، وہ اللہ نے دی تھی، وہ تو تمہارے پاس ہیں، وہ تو اللہ نے نہیں دی تھی۔ کیا تمہیں پاکستان بننے کے بعد جو دولت تم نے لوٹ کے سرمایہ دار بن گئے، وہ تمہیں اللہ نے دی تھی؟ وہ تو تمہاری لوٹ مار نے دی تھی۔ تمہیں بنگلے جو ہندوؤں کے چھوڑے ہوئے جو تم نے قبضے کر لیے، وہ تمہیں اللہ نے دیے۔ پھر جب پاکستان کی فوجوں کو جنرل بنایا گیا تو کیا تمہیں اللہ نے بنایا؟ بھئی اللہ کی رحمت تو سب کے لیے تھی نا، پھر تمہارے لیے 4-10% کے لیے تو نہیں ہو سکتی۔ یہ کیسا اللہ تھا تمہارا؟ یہ مودودی کا کس قسم کا اللہ تھا؟ کس قسم کا اللہ تھا جمعیت والوں کا؟ کس قسم کا اللہ تھا فوجی جنرلوں کا؟ کس قسم کا اللہ تھا بیوروکریسی کا، سول بیوروکریسی کا، کہ جن کا اللہ غریبوں کا اللہ ہی نہیں تھا، طالب علموں کا اللہ ہی نہیں تھا، پروفیسروں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، مزدوروں کا، کھیت مزدوروں کا، کسانوں کا، غریب بیماروں کا، ان کا اللہ ہی نہیں تھا۔ اللہ تمہارا ہی تھا، انہی کا اللہ تھا 10% کا۔ یہ فراڈ تھا،
जिस फ्रॉड का जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिसका कला कमा किया था, जिसको चैलेंज किया था, जिसका भांडा फोड़ा था, और सियासी पार्टी बनाई और उसका प्रोग्राम दिया। अब उस प्रोग्राम में एक नुक्ता ऐसा नहीं जिस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो आपको बहका सके, अवाम को बहका सके। एक नुक्ता ऐसा नहीं जिस पर अवाम को धोखा दिया जा सके। एक नुक्ता ऐसा नहीं जिस पर ख़वातीन को धोखा दिया जा सके। एक नुक्ता ऐसा नहीं जिस पर मजदूर को धोखा दिया जा सके। एक नुक्ता ऐसा नहीं जिस पर किसान को धोखा दिया जा सके। इसलिए कि उन्होंने कहा कि मीशत हमारी, सोशलिज्म हमारी मीशत है, सोशलिज्म में सरमायादारी नहीं होगी, अवाम के अंदर तकसीम होगा, उसकी अहलियत के मुताबिक जो अहल होगा, प्रोफेसर अहल है प्रोफेसर करने का, उसको प्रोफेसरी दी जाएगी। वकील अहल है वकालत करने का, उसे वकालत करने दी जाएगी। एक अदीब है, उसे अदब पैदा करने की दी जाएगी। किसान को किसान बनाने की, उसको रिस्क पैदा करने की उसको दी जाएगी, अवलियत दी जाएगी। मजदूर काम करने वाला है, मेहनत करने वाला है, वो चीज़ें बनाता है, ज़िंदगी की चीज़ें बनाने वाला, उसको हम मीशत, उसके लिए मीशत है। तो ये एक तसव्वुर था पाकिस्तान पीपल पार्टी का जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया पहली मरतबा। अब दूसरी बात ये थी कि इस मुल्क का तो कोई इमरानी मुआहदा ही नहीं था। यानी ये मुल्क किस लिए बन गया, किस तरह बन गया, रहना कैसे है, ये आईनी नहीं था। और खुदा गवाह अगर अमेरिका को इसकी उसने बनाया ना होता, उसको ज़रूरत ना होती, 25 साल तक इसका कोई आइन नहीं था। ये वही था, यही वही हालत थी जो सिकंदर आज़म के दौर में हुआ करती थी कि ऐसे मुल्क पर कोई भी आके कब्जा कर ले। इसलिए उसका तो कोई सांझ ही नहीं, उसकी तो कोई उसका ना आइन है, ना कानून है, ना सांझ है, ना खारजा पॉलिसी है, ना अंदरूनी पॉलिसी है, उसकी तो पॉलिसी कोई नहीं। वो तो एक हजूम है, एक जानवरों का एक बाड़ा है जिसमें कोई भी ताकतवर आके घुस जाता है। हाँ, अलबत्ता बाहर से नहीं आए तो हमारे बंदूक बरदार जो थे वो आ गए, उन्होंने पकड़ लिया। ऐसे वीरानों में तो फिर ताकतवर लोग ही आया करते हैं, वो लाइन हिस्सा लिया करते हैं, उन्होंने अपना हिस्सा लिया, उन्होंने कहा हम हैं इस मुल्क के जिम्मेदार, हम हैं, हमारे बगैर हम किसी सियासतदान को नहीं मानते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पहला इंसान था जिसने चैलेंज किया कि नहीं, हम उन कुव्वतों को नहीं मानते जो गैर अवामी कुव्वतें हैं। हाँ, मौलवी अपना काम मस्जिद तक रखें, फौज अपना काम बैरकों तक रखे और मुल्क के महाज तक रखे। ये मुल्क के अंदर कानून से बनाना, मुल्क के अंदर अवाम के साथ डायलॉग करना, इसका काम इन लोगों का काम नहीं है, इनकी बात नहीं है। और याद रखो कि सियासी पार्टी के अलावा तो कोई मुल्क को कौम बन ही नहीं सकती। भाई एक मुल्क के अंदर, एक माशरे के अंदर, एक मजहब के अंदर सैकड़ों फिरके हैं। शिया सुन्नी को काफिर कहता है, सुन्नी को शिया को काफिर कहता है, दोनों वहाबी को काफिर कहते हैं। बरेलवी के लिए देवबंदी काफिर और देवबंदी के लिए बरेलवी काफिर। अब ये सब काफिर ही फिर रहे हैं, इनमें एक मुसलमान नहीं, यानी पूरी कौम काफिर है। एक देवबंदी की शक्ल में काफिर है, एक शिये की शक्ल में काफिर है, एक सुन्नी की शक्ल में काफिर है, एक वहाबी की शक्ल में काफिर है, और मुसलमान कहाँ है? इसलिए एक मुल्क को एक सियासी पार्टी ही उसको तंजीम में ला सकती है, इसलिए कि उसका शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी बरेलवी का कोई झगड़ा नहीं होता। उसका मंशूर होता है, वो देवबंदी की भी खिदमत करते हैं, वो सुन्नी के लिए भी उसी तरह उनका वसी दिल है, वो शिया के लिए भी सब कुछ करने को तैयार है, वो वहाबियों के लिए भी, वो बरेलवियों के लिए भी,
وہ دیوبندیوں کے لیے بھی، وہ پارسیوں کے لیے بھی، وہ عیسائیوں کے لیے بھی، یہ ایک قوم ہوتی ہے۔ جو ملک میں رہتے ہوں، جس ملک کا جغرافیہ جہاں تک ہو، اس جغرافیے کی حدود میں جتنے لوگ رہتے ہیں، جتنی قومیں رہتی ہیں، جتنے مذہب رکھتے ہیں لوگ، وہ سب ایک قوم ہوتے ہیں۔ ان میں تقسیم نہیں ہوتی، اور کسی مذہب ملک کا نہیں ہوتا، ریاستوں کے مذہب نہیں ہوتے، ریاستوں کے ملکوں کے تاریخ جغرافیے ہوتے ہیں۔ دریا راوی کا کوئی مذہب نہیں ہے، پہاڑ کا، آپ کے پہاڑ سنی نہیں ہے، دریائے چناب شیعہ نہیں ہے، دریائے سندھ وہابی نہیں ہے، سندھ کا صحرا جو ہے وہ پارسی نہیں ہے، وہ ہندو نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کے جنگل، وہ کوئی مذہب نہیں ہے ان کا، مذہب تو میرا ہے، اور میرا مذہب کسی دوسرے سے کوئی مذہب کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ میرا خدا میرا ہے، تمہارا خدا تمہارا ہے۔ ہاں، اب یہ کہ میں کسی کے حصے کا چیز نہ کھاؤں، اس کو تقسیم کرنا ہے، اس میں تو جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے۔ جو رہتا ہے وہ پاکستانی ہے، ایک حقوق ہیں سب کے، کوئی یہاں منارٹی نہیں ہے، نہ ہندو منارٹی ہے، نہ اپنا یہ عیسائی منارٹی ہے، کوئی منارٹی نہیں، نہ کوئی مذہبی چیز منارٹی ہے۔ تو منارٹی کہہ کے قوم کا تشخص برباد کر دیتے ہو، قوم کا حجم خراب کرتے ہو، ان کی تربیت خراب کرتے ہو، ان کی تربیت ترتیب خراب کر دیتے ہو، ان کی صف بندی سب تباہ کر دیتے ہو ان باتوں سے۔ یہ باتیں پولیٹیکل پارٹی نہیں کرتی، ایک سیاسی پارٹی ہی سب کچھ کر سکتی ہے، اس میں کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، کوئی سامنے آنے والا نہیں ہوتا، کوئی معترض نہیں ہوتا، کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا۔ تو اس پارٹی کو ان پیمانوں پر بنایا گیا اور لوگوں کو تعلیم دی گئی، لوگوں کو اس کی سیاسی ان کی ذوالفقار علی بھٹو نے تعلیم کی جلسوں میں۔ پاکستان کی تاریخ میں جلسے پہلے کس کے ہوتے تھے؟ یہ شیعہ کا ہو رہا ہے، یہ سنی کا ہو رہا ہے، یہ مودودی کا ہو رہا ہے، یہ جمعیت علماء اسلام کا ہو رہا ہے، یہ وہابی کا ہو رہا ہے؟ نہیں، پہلی بار عوام کے جلسے شروع ہوئے، پہلا موچی دروازے میں، نیشنل پارک میں، ڈھاکے میں، اور پشاور میں، بلوچستان میں، یہ سندھ میں، یہ سب پہلی مرتبہ ذوالفقار علی بھٹو نے عوامی جلسوں کا، عوامی سیاسی کارکنوں کا۔ اور سیاسی کارکن کیا ہوتا ہے؟ عوام کا طبیب ہوتا ہے، یاد رکھو۔ سیاسی کارکن عوام کا مسیحا ہوتا ہے، سیاسی کارکن عوام کا خادم ہوتا ہے، سیاسی کارکن عوام کا خاکسار ہوتا ہے، وہ ان کا مددگار ہوتا ہے، وہ ان کے محلوں میں رہتا ہے، ان کے درمیان اس کا گھر ہوتا ہے۔ اور اسی لیے پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو نے جب پارٹی کے دفتر لوگوں نے کھولے تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ اپنے دفتر میں اعلان کرو کہ کسی کو تھانے جانا ہو تو آؤ ہمارے دفتر میں، ہمیں ساتھ لے کر چلو، کسی کو ہسپتال جانا ہو تو آؤ ہمارے ساتھ، ہمیں ساتھ لے کر چلو، کسی کا بچہ داخل کرانا ہو تو آؤ ہمیں لے کر ساتھ چلو، ہم آپ کا بچہ جا کر داخل کرائیں اسکول میں۔ یہ تھی پیپلز پارٹی، یہ تھا ذوالفقار علی بھٹو، جس ذوالفقار علی بھٹو کو آج تک بیان ہی نہیں کرنے دی گیا، اس کی سمجھ ہی نہیں آنے دیا گیا۔ اور وہ کیا شخص تھا، اسے انہوں نے جیل میں رولا، اسے
اس کی بیگم کے سر میں لاٹھیاں ماری، اس کے وہ دیکھو کیا کیا اشر کیا، پھانسی چڑھا دیا، وہ بندہ مرتا ہی نہیں، وہ ان سے مرا ہی نہیں۔ اچھا، سقراط کو جب زہر دینے والوں نے زہر دیا تو اسے انہوں نے کہا اچھا بھائی ہم تمہیں ایک چانس دیتے ہیں، وہ چانس یہ ہے کہ یا تم ایتھنز چھوڑ کے یہ کسی اور ملک میں چلے جاؤ تو زندہ رہو، اگر پھر ہمارے یہاں رہنا پڑے گا ہم تمہارا سچ برداشت نہیں کر سکتے، ہم تمہاری صداقتوں کو پسند نہیں کرتے، تمہاری صداقتیں ہمارے اجتماعی مفادات کے خلاف ہیں، تمہارا سچ ہماری حکمرانی کے خلاف ہے، تمہارا سچ ہمارے دیوتاؤں کے خلاف ہے، تمہارا سچ تمہاری صداقتیں ہمارے خداؤں کے خلاف ہیں۔ ہم ایک سقراط کے لیے اپنے ایتھنز کے روایات کو برباد نہیں کر سکتے، اس کے مذہب کو تباہ نہیں کر سکتے، ہم ہزاروں دیوتاؤں کو تباہ نہیں کر سکتے تمہاری صداقت سے، تمہارے سچ سے۔ تو اس نے کہا پھر کس لیے مجھے باہر بھیجتے ہو؟ کہتے اس لیے کہ تمہارا سچ ختم ہو جائے۔ اس نے کہا واقعی تم مجھے صرف اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ جو میں کہتا ہوں، جو سچ کہتا ہوں وہ سچ نہ کہا جائے؟ انہوں نے کہا بالکل ہاں، ہم تو تمہیں اسی لیے مار رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ پھر مجھے آپ کی پہلی شرط منظور ہے، میں مرنا چاہتا ہوں، اگر میں نہ مرا تو یہ ثابت کیسے ہوگا کہ میں سچا تھا؟ اگر میں کسی اور ملک میں چلا گیا تو میرے سچ کا مکالمہ تو وہی رہ جائے گا، پھر خدا جانے میں کس شکل میں مروں اور مجھے یہ موقع ہی نہ ملے کہ میں سچ کو سچ ثابت کر سکوں۔ نہیں حضرات، 2 پیالہ زہر کا، 2 مجھے روح افزا شربت، میں پی کے مرنا چاہتا ہوں۔ لہذا اس نے پیالہ اٹھا لیا، اس کے شاگرد بڑے رونے لانے لگے، میری طرح کے جذباتی، تو انہوں نے کہا چھوڑو، اوے بچوں، میں اس لیے سکون سے مرنا چاہتا ہوں، رونا نہیں، آج سے تو تمہارا سچ ثابت ہونے والا ہے، آج سے تو تم سکھی ہونے والے ہو، تم سچے ثابت ہونے والے ہو۔ اس سے بڑی عزت تمہاری کیا ہوگی کہ ایتھنز کے لوگ تمہیں دیکھنے آیا کریں گے کہ اس ایتھنز میں سچے لوگ کون ہیں، سچ بولنے والے کون تھے، اور تاریخ ثابت کرے گی کہ تمہارا سقراط اس ملک کا سب سے سچا ثابت نہیں، کائنات کا سچا انسان ثابت ہوگا۔ لہذا اس نے اپنے گلے میں زہر ڈھیر لیا، مر گیا، لو جی وہ مر گیا، میں آج بات کر رہا ہوں۔ ذرا اندازہ کریں، اس کے سچ کی صداقت دیکھیں، اور دوسری بات سنو کہ بھٹو کیا ان سے معافی نہیں مانگ سکتا تھا؟ ایسا کوئی جرم تھا کہ جس جرم میں وہ بندہ، وہ اس کی جان خلاصی نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو نے کسی فوجی جرنیل پر حملہ کیا تھا؟ کیا جی ایچ کیو پر حملہ کر دیا تھا؟ کسی مسجد پہ حملہ کیا تھا بھٹو نے؟ کیا کیا تھا اس نے؟ وہی سقراط والی بات تھی۔ اچھا معافی مانگ لیتا تو معافی مل سکتی تھی، کسی طرح بھی مل سکتی ہے معافی مانگنا، تو بے شمار لوگ درمیان میں آ سکتے تھے، لوگوں نے آفر بھی کی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو ہمیں تم اجازت دو، ہم اس سے بات کر لیں، ہم آپ کو لے جائیں گے۔ اس نے کہا خدا کے واسطے تم کیا کرتے ہو، میری قوم بہت مظلوم ہے، اگر میں نے اس قوم کو راستہ نہ دکھایا، راستہ نہ دیا، میں نے سٹینڈ نہ لیا اپنے سچ پر،
تو اس قوم کو قیامت تک کوئی سچ بتانے والا نہیں رہے گا، اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور اس نے پھانسی لگ کے اسلم گرداسپوری پیدا کر دیا۔ اس شخص نے ہر گلی میں ذوالفقار علی بھٹو پیدا کر دیا۔ یہ جتنے تم لوگ بیٹھے، ہم لوگ بیٹھے، سارے آپ ذوالفقار علی بھٹو ہیں۔ اندر آپ کے کون بول رہا ہے؟ میں نہیں بول دی، میرے اندر میرا یار بولتا۔ تو اس شخص نے، اس نے کوئی آپ سے شرط نہیں رکھی کہ میں مرنے لگا ہوں پیپل پارٹی والوں، تم میرے ساتھ کوئی یہ شرط کرو، یہ رکھو، نہیں، آنےسٹ آدمی تھا۔ کیا ایک پلاٹ اس نے اپنے بیٹے کسی کو دیا؟ کیا ایک پلاٹ پاکستان میں سوائے 70 کلب کے، 70 کلفٹن کے، 70 کلفٹن کے، ایک گھر؟ المرتضیٰ لاڑکا نے 2 گھر، تیسرا کوئی گھر بتا دو ذوالفقار علی بھٹو نے کسی بچے کے لیے، کسی بیوی اپنی کے لیے بنایا ہو؟ کیا شاہ نواز کو کوئی پلاٹ دیا ہو؟ کیا مرتضیٰ کو کوئی کارخانہ دیا ہو؟ بے نظیر کو کوئی بنگلہ دے دیا ہو؟ بیگم نصرت بھٹو کو کوئی زمین الاٹ کر دی ہو؟ خود بینک بیلنس بنایا ہو؟ خود کرپشن کی ہو؟ اربوں کروڑوں روپیہ لے لیا ہو؟ نہیں، آپ کی 7 ڈویژن فوج نے تمام کاغذ کھنگال کے 1 روپے کی بددیانتی ذوالفقار علی بھٹو کو نہیں پکڑ سکے۔ اور نہ پیپلز پارٹی کا کارکن کرپٹ اور یہ لینے والا تھا۔ یہ جنگ بدر کے سپاہی تھے، یہ احد کے مال غنیمت لوٹنے والے نہیں تھے، یہ تو بعد میں پیدا کیے گئے۔ یہ مال غنیمت لینے نہیں آئے تھے، یہ تو بدر کے تھے۔ ان میں یا تو کوئی زندہ رہ گیا یا مر گیا، بات ختم ہوئی۔ انہیں کوڑے کھانے والا وہ بیٹھا سامنے میاں منیر، کیا کوڑے 10 کوڑے کھائے، کیا 10 مربے زمین لی؟ کیا ان کی کوئی قیمت اس شخص نے وصول کی؟ کیا ایم این اے کا ٹکٹ لے لیا؟ یہ قلعے جانے والا بیٹھا ہوا بی اے ایل ایل بی، جس کو کوئی ضرورت نہیں تھی، جس کی تعلیم مکمل تھی، جس کا کم روزگار تھا، سب کچھ چل رہا تھا، یہ شخص قلعے کس لیے چلا گیا؟ اس کا قلعے جانا کیا مقصد تھا؟ یہ وہ روشنی تھی اندر، وہ جو آگ لگی ہوئی تھی وہ نہیں بجھتی تھی، وہ چراغ جو جل گیا ہوا۔ جتنے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جتنی صورتیں یہاں بیٹھی ہیں، ان میں کون ہے جو جیل نہیں گیا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ میں جیل کیوں جا رہا ہوں؟ کیا عارف خان کے بھائی نے یہ سوچا تھا کہ میں قتل ہونا، مجھے مار ڈالا جائے گا، اس کے بعد مجھے مربے ملیں گے؟ کیا خالد بٹ نے کوئی آج تک کوئی کارخانہ لاٹ کرایا جس سے ان کا واپڈا ان کا کارخانہ چلا رہا ہو؟ کیا یہ فرق مرغوب جب اتنا سا بچہ تھا میں دیکھتا تھا، ارے بھائی آپ سب میرے ہوتے ہوتے جوان ہوئے، آپ میں سے کوئی ایک ایسا نہیں جو بینیفیشری بیٹھا ہو جس نے لوٹ مار کی ہو۔ اپنی صداقت، اپنے علم، اپنی تعلیم کے اگر کچھ حاصل کیا ہے تو اس کا حق تھا، اس سے زیادہ اس کا حق تھا، نہیں دے سکے ہم بخاری صاحب نہیں دے سکے۔ ہمارے کارکنوں کا بہت حق تھا، ان کو گھر دیے جاتے۔ جب ہم نے کہا تھا سوشل ہماری معیشت ہے تو غریبوں کو سب کو گھر دو، ذوالفقار علی بھٹو نے دیے تھے، کچی آبادیوں میں سب کو دے دیے تھے، جتنی کچی آبادیاں تھیں پکی کی۔ لیکن وہ کون تھی، وہ کون برداشت کرتا تھا؟ پھر سیاست سے تو نہیں مار سکتے تھے بھٹو کو، طاقت سے تو مارنا کوئی بڑی بات نہیں، کسی
اب مجھے اگر کوئی پہلوان اٹھا کے پھینک دے تو اس سے کیا میری شکست ہو جائے گی؟ میں اب اس سے میں طاقتور تو نہیں ہوں. تو یہ مارنا، کارکنوں کو کوڑے مارنے، ان کو قلعوں میں لے کے گئے، سب کچھ کیا گیا. تو بات سیدھی ہے کہ سیاسی پارٹی کے بغیر اور قومی سیاسی پارٹی کے بغیر، ایک بامنشور پارٹی کے بغیر، ایک ترقی پسند پارٹی کے بغیر، ایک لبرل پارٹی کے بغیر، ایک سوشلسٹ پارٹی کے بغیر آپ کوئی کسی قوم کی تعمیر و ترقی نہیں کر سکتے. آپ ملک نہیں چلا سکتے. آپ آج بھی دیکھیے، پہلی مرتبہ پھر ذوالفقار علی بھٹو کے بعد، اچھا ذوالفقار علی بھٹو نے وہ عمرانی معاہدہ دیا، پہلی مرتبہ 25 سال کے بعد آئین بنا کے دے دیا. اب یہ قوم اکٹھی ہوئی، اب چاروں صوبوں کا ایک الحاق بنا، جس پر چاروں صوبوں کے لوگوں نے اس پر دستخط کیے، جس پر بلوچوں نے دستخط کیے، سرداروں نے، جس پر پختونخوا کے پٹھانوں نے دستخط کیے، جس پر سندھ کے لیڈروں رہنماؤں نے دستخط کیے، نمائندوں نے دستخط کیے، جس پر آزاد کشمیر کے نمائندوں نے دستخط کیے، جس پر پنجاب کے نمائندوں نے سائن کی، دستخط کیے. وہ ایک اجتماعی الحاق کا معاہدہ بنا. وہ ایک عمرانی معاہدہ، روسوں کے بعد پاکستان کو ذوالفقار علی بھٹو نے وہ عمرانی معاہدہ دیا، جو پاکستان کو ایک ملک جس نے بنایا، ایک قوم جس نے بنائی، پاکستان کو ایک آئینی ملک بنایا، ایک تاریخی قوم بنائی. اور وہی معاہدے کو ایک بار پھر پیپلز پارٹی کے ہی لیڈر نے اس میں ایک نئی امینڈمنٹ کی. چونکہ مشرقی پاکستان اس لیے ٹوٹ گیا تھا کہ آپ نے عددی اعتبار پر آپ اس کا حصہ نہیں دیتے تھے. ایک تو نہ آپ ان کا نہ کوئی وزیر اعظم مانتے تھے، وہ عددی طور پر ہم سے زیادہ تھے، ان کی قومی اسمبلی میں سیٹیں زیادہ ہوتی تھیں، آپ ان کا وزیر اعظم نہیں بننے دیتے. ملک ٹوٹ گیا. اس کے بعد پھر جب ذوالفقار علی بھٹو نے پہلی مرتبہ ایک آئین بنایا، اب اس آئین میں جس طریقے سے بنایا، جس مشکل سے بنایا، اس میں بہت کچھ نہیں ہو سکتا تھا. بڑی مشکل سے وہ آئین بنایا. جہاں صورتحال ذرا درست ہوئی، آپ نے دیکھا کہ زرداری جب جہاں صدر تھے، انہوں نے 18ویں ترمیم لے آئے. اس ترمیم میں انہوں نے بلوچستان کا عددی اعتبار پر حصہ آئین میں داخل کر دیا، پختونخوا کا داخل کر دیا، سندھ کا داخل کر دیا، پنجاب کا داخل کر دیا. اب کوئی جھگڑا باقی نہیں رہ سکتا. اقتصادی جھگڑا نہیں ہو سکتا تھا کہ ہمارے حصے کا کھا لیا، ہماری پرسن کھا لی، یہ نہیں ہو سکتا تھا. برابر برابر کا تھا کہ 10-20 روپے کس کے ہوں گے، 20 کس کے ہوں گے، 25 کس کے ہوں گے، 70 کس کے ہوں گے، 30 کس کے ہوں گے. اس اعتبار سے، اور جتنا کوئی جی ڈی دیتا تھا، جہاں سے زیادہ ٹیکس بھی آپ کو ملتا تھا، اس اعتبار سے آپ لوگوں کو، ان کے اعتبار سے، ٹیکس کے اعتبار سے آپ لوگوں کو مطمئن کریں گے. تو اس نے یہ ایک نئی صورت پیدا کی، جس سے ایک بار نیا اجتماعی قوت پیدا ہوئی پاکستان، نئی اشتراکی قوت پیدا ہوئی. سب لوگوں کو اب کسی کو جواز نہیں، اب بلوچستان کو یہ جواز نہیں کہ ہمیں حصہ نہیں دیا جا رہا. اب پختونخوا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں آئین کے مطابق حصہ نہیں دیا جا رہا. اب سندھ یہ نہیں کہہ سکتا، اب پنجاب یہ نہیں کہہ سکتا. تو یہ پیپلز پارٹی کا سارا منشور اور سارا کچھ آج میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. آپ سب لوگ ایک سیاسی کارکن اور بالغ لوگ ہیں. آپ کا زیادہ سر کھانا کوئی عقل مندی نہیں ہے. ہاں، سیدھی سیدھی بات ہے. تو آپ کو میں نے چند باتیں جو کلیدی باتیں تھیں وہ آپ کو بیان کر دی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ آج بھی
अगर कोई सियासी पार्टी जिसका कोई माजी था, जिसका कोई मुस्तकबिल है, जिसका कोई हाल है, वो आपके सामने एक क़यादत की शक्ल में, एक मंशूर की शक्ल में वो आज भी आपके सामने मौजूद है। हम इस मुल्क में किसी इम्तियाजी सलूक के हक़ में नहीं हैं। अगर जुर्म कोई करता है तो उसको बाकायदा अदालत में लाओ और उसके जुर्म को देखो, बताओ लोगों को कि ये जुर्म साबित हो गया है, ये सज़ा देनी। आप किसी को अपने अंदाज से, अपनी मुखासमत से, अपनी दुश्मनियों से लोगों की आप सजाएं नहीं दे सकते। आप रास्ते बंद करेंगे तो लोग वो रास्ते इख्तियार करेंगे जो रास्ते फिर दूसरे आज आपके सामने वो लोग करके बैठे हुए। वो रास्ते क्यों निकले, क्यों लोग गए जिनको आप कहते हैं मुकद्दस इलाके थे, वहां क्यों लोग पहुंचे? तुम खुद ही तो बनाते हो। एक आदमी को कल तुमने वज़ीर आज़म बनाया, उसका तो इख्तिलाफ आपसे हो ही नहीं सकता। आपने उसके सामने अपनी शर्तें रखी, उसकी शर्तें मानी, सब कुछ किया, तो आप पर हंसी आती है कि आप उसको फिर गद्दार भी कहते हैं। ये बात गलत है, सुन लो। 1630 में टी.एच. ग्रीन ने जब करिकुलम बनाया इंग्लिस्तान का, नसीम टी.एच. ग्रीन एक एजुकेशनिस्ट था, उसने सारी असम्बली से इस बात का हाथ लिया कि मैं ऐसा निसाब बना दूंगा इंग्लिस्तान के, यूरोप के बच्चों का कि उनमें कभी कोई ट्रेटर पैदा ही नहीं होगा, उनमें कोई डिक्टेटर पैदा ही नहीं होगा, उनमें लॉलेसनेस पैदा ही नहीं होगी, उनमें तमाम कानूनदान पैदा होंगे, उनमें तमाम सोशलिस्ट पैदा होंगे, उनमें तमाम जितने लोग हैं वो बाहुनर पैदा होंगे, वो मशीनें चलाएंगे, वो स्कूल चलाएंगे, वो मदरसे चलाएंगे, वो यूनिवर्सिटियाँ चलाएंगे, वो मशीनें चलाएंगे, वो कारखाने बनाएंगे, वो साइंस के तजर्बे करेंगे, वो हवाई जहाज़ बनाएंगे। और उन्होंने बना के रख दिए और सब कुछ आपके सामने है। आप आज भी आपको इतना इल्म नहीं कि इनको कि ये टेलीफोन, ये मोबाइल किसने बनाया और किस तरह बनाया है। आज भी हम गाहक हैं, हमें छोड़ना होगा ये तमाम ढकोसले जो इन्होंने बनाए हुए हैं कि ये चीज़ फलां के ख़िलाफ़ है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये मुल्क के ख़िलाफ़ है, ये फलाने के ख़िलाफ़ है। अरे भाई छोड़ो, खुदा के वास्ते। एक इंडिया आपको मिल गया, मुल्ला और मिलिट्री का इत्तेहाद हो गया। अब मुल्ला का ईमान पूरा नहीं होता जब तक काफिर ना हो, और फ़ौज की उस वक्त तक उसकी शख्सियत पूरी नहीं होती जब उसके सामने कोई दुश्मन ना हो। हमारी बदनसीबी कि हिंदुस्तान दोनों को मिल गया, मुल्लाओं को काफिर मिल गया और ये फ़ौज को दुश्मन मिल गया। अरे भाई आज कोई दुश्मन और कोई काफिर नहीं है, ये सब पुराने ढकोसले हैं। सीधे सीधे बातें करो उनसे। हर मुल्क की, दुनिया के तमाम मुल्क जंगों के बाद फिर टेबल पर ही आते हो, तो पहले क्यों नहीं आ जाते? जूते खाकर जरूर जाना है। क्या तुम ले आए थे ढाके से उठाकर? वो जुल्फकार नहीं भुट्टो गया था जो 93,000 लेके आ गया था। क्या वो तोप खाने से लाया था? क्या वो बंदूक से लाया था? मिसाइलों से लाया था? एटम बम से लाया था? नहीं नहीं, ये छोड़ो। आप लोग तारीख का हिस्सा नहीं है, इस मुल्क के अवाम तारीख का हिस्सा हैं, सियासतदान तारीख का हिस्सा हैं, तालिब इल्म तारीख का हिस्सा हैं, वकला तारीख का हिस्सा हैं, सियासी कारकुन और अवाम, खेत मजदूर और हमारे किसान मजदूर और तालिब इल्म और गरीब लोग और अवाम और ख़वातीन, ये तमाम इस मुल्क की तारीख़ हैं और इसके वारिस हैं। उनके रास्ते छोड़ो, यहाँ सही जमहूरियत लाओ। किसी को आप खुद ना बनाएं, किसी का रिजल्ट ना दें, सबको दावत दो। जो बनता है, जिसको अवाम वोट दें, उसको आप इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाएं। कोई झगड़ा खड़ा ही नहीं होगा, झगड़ा पैदा ही नहीं होगा। उससे पहले उसका मंशूर बताना पड़ेगा उसको, मैं क्या करने आ रहा हूँ, और अपोजिशन जो हो वो उस मंशूर की जिम्मेदारी ले।
सामने हाउस में खड़े होकर उससे मंशूर पूरा कराए। कोई यहाँ वो अपना सुल्तान राही बनने की कोशिश नहीं, कोई गंडा साहब पकड़ने की जरूरत नहीं, कोई कंटेनर पर खड़े होने की जरूरत नहीं, कोई असेंबली के सामने धरना देने की जरूरत नहीं, कोई हाई कोर्ट के सामने धरना देने की जरूरत नहीं, कोई रास्ते बंद करने की जरूरत नहीं। खुली बात असेंबली में करो, जो लड़ाई है असेंबली में करो, लड़ के बाहर आओ। इसका कौम को इतनी तकलीफ ना करो, जलील ना करो इस कौम को, अदरवाइज फिर वो हाथ से होके रहेंगे जिनका आज तुमको सामने। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।